المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، اس نبی کے قدموں پہ لاکھوں سلام۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے عزیز بچوں، پردے میں رہ کر سماعت فرمانے والی پیاری بیٹیوں اور بہنوں، ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نوجوان ساتھی اور بزرگوں، یقیناً یہ دن بہت ہی عظمت والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن خاتم المرسلین، ہم سب کے آقا، مدینے کے تاجدار، بے کسوں کے کس، غریبوں کے چارہ اور یتیموں کے والی اس دنیا میں تشریف لائے۔ 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور آپ کی پیدائش سے قبل اس دنیا کے حالات ایسے نہ تھے جیسے آج موجود ہیں۔ ہم پہلے ان حالات پر تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے کعبہ معظمہ میں، جس کا آج ہم حج کرنے جاتے ہیں، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور عرب کے لوگ بتوں کی عبادت میں مصروف تھے۔ جہالت کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس ڈر سے کہ ہمارے گھر میں داماد آئے گا، اور بیواؤں کو ان کے برتن الگ کر دیے جاتے، ان سے جانوروں سے بھی زیادہ بدترین سلوک کیا جاتا۔ اسی ہندوستان کے اندر ستی پرتھا بھی موجود تھی کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کو ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ظلمت کا دور تھا، یہ دور جہالت تھا۔ میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، بیٹیوں کو عزت بخشی، یتیموں کو عزت بخشی، اور غریبوں کے سہارا بنے۔ پیارے اور عزیز دوستوں، جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور نے اپنی صداقت اور اپنی سچائی سے عرب والوں کو اور مکہ والوں کو اتنا مرغوب کر لیا تھا، اتنا اپنا دیوانہ بنا لیا تھا کہ ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ امین ہے، امانت دار ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، یہ سچے ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور یہی مکہ والے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو وہ مکہ والے جو کل تک آپ کو امین کہتے تھے، جو کل تک آپ کو صدیق کہتے تھے، جو آپ کی امانت اور صداقت پر گواہی دیتے تھے، آپ کے سب سے بڑے دشمن ہو جاتے ہیں، آپ کے سب سے بڑے دشمن ہو جاتے ہیں، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ دین کی دعوت دیتے ہیں تو آپ کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ دور تھا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معظمہ میں نماز پڑھ رہے تھے، جب سجدے میں گئے تو کسی کافر نے اونٹ کی اوجڑی آپ کے کندھوں پر رکھ دی۔ یہ ظلم و ستم کا دور تھا۔ پیارے اور محترم بھائیوں، جب حضور اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں
ماں آمینہ نے ایسا نور دیکھا کہ آپ نے عرب میں بیٹھ کر یمن اور سیریا کے محل دیکھ لیے تھے، ایسا نور اس وقت نکلا تھا۔ حضور کے قدموں کی برکت سے آتش کدہ ایران جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، حضور جب پیدا ہوئے تو وہ ایک دم سے بجھ گئی۔ کیسر و کسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا، کفر کی در و دیواروں کو یہ پتہ لگ گیا کہ حق کی صدا بلند کرنے والا اور دین واحد کو غالب کرنے والا اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ پیارے اور محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ پیدا ہوئے، تو ابو لہب کی باندی صہیبہ، ابو لہب، آپ ذرا اس کی تعریف سن لیجئے کہ ابو لہب ایک بدترین کافر تھا جس کی مذمت میں قرآن اترا، جس کی مذمت میں قرآن اترا، سورہ اتری اس کے نام پر کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اس ابی لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں۔ قرآن اترا جس کی مذمت میں، وہ ابو لہب، اس کی باندی، حضور کا چچا بھی ہے، جب اس کی باندی اس تک پہنچتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے اس خوشی کے اندر اس باندی کو رہا کر دیا، آزاد کر دیا کہ اس نے مجھے اپنے بھتیجا ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ سب سے پہلے جو حضور کو دودھ پلایا ہے تو وہ ابو لہب کی باندی صہیبہ نے حضور کو دودھ پلایا۔ اب اس کا نظارہ دیکھیے دوستو کہ جب ابو لہب مر جاتا ہے، ساری زندگی کفر میں بتائی، ساری زندگی حضور سے دشمنی کرتا رہا، حضور کے نقصان پہنچانے کی چالیں چلتا رہا۔ جب وہ مرتا ہے تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواب میں دیکھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ اے ابی لہب تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد میں نے کچھ نہیں پایا سوائے نقصان کے۔ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو میں نے اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے میری باندی صہیبہ کو آزاد کیا تھا، تو اس 2 انگلیوں سے مجھے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ او سبحان اللہ، 2 انگلیوں سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، اور سوموار کے دن، کیونکہ حضور کی پیدائش کا دن جو ہے وہ سوموار ہے، سوموار کے دن میرے عذاب میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے۔ پیارے اور عزیز دوستو، اب عقیدہ دیکھیے کہ ابی لہب کا یہ عقیدہ تھا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اس نے نبی تو مانا ہی نہیں، نبی مانتا تو اسلام لاتا، کلمہ پڑھتا۔ جب اس کافر جس کی مذمت میں قرآن اترا، اسے نبی رحمت کی یوم ولادت منانے کا، حضور کی آنے کی خوشی منانے کا جب اس کو صلہ مل رہا ہے، تو ہم جو کلمہ گو ہیں، حضور کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، جو حضور کو ہم آخر النبی میں مانتے ہیں، حضور کو ہم اپنی جانوں سے زیادہ قریب مانتے ہیں، تو ہم اگر خوشی منائیں گے تو ہمارے اجر و ثواب کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے دوستو، یہ کوئی چھوٹا دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے، قرآن اللہ کی عظمت والی کتاب، وہ کتاب جس کے بارے میں قرآن نے، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ تم سارے جمع ہو جاؤ، آج کے دور کا جو نیکسٹ لیول کی ٹیکنالوجی بھی لے آؤ، تم اے آئی کے فیچر بھی لے آؤ، چیٹ جی پی ٹی بھی لے آؤ، اور جنوں انس سارے مل کر تم قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ چیلنج 1400 سال سے یوں کا توں کھڑا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ دن ہے جس دن صاحب قرآن آئے، جن پر قرآن اترا وہ آئے، آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ عظمت والا دن ہے، یہ وہ دن ہے، شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وہ رات ہے کہ جن پر شب قدر نازل کی گئی وہ تشریف لائے۔ محترم دوستو، یہ دن بڑی عظمت والا ہے، اس کی جتنی ہم قدر کریں اتنی کم ہے۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، آپ کے پاس ایک نور آیا، نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔ آئیے اب قرآن کی طرف تھوڑا چلتے ہیں۔
حضور کی صفات اور حضور کی شان آپ نے سماعت فرمائی. قرآن ایک وہ زندہ کتاب ہے کہ جس کا چیلنج 1400 سال تک آج تک موجود کھڑا ہے. قرآن وہ کتاب ہدایت ہے کہ جب شروع ہوتی ہے، آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں، اس کے پیش لفظ میں یہ لکھا ہوگا کہ اگر اس میں کوئی کمی پائیں، اس میں کوئی خرابی پائیں کتاب میں تو ہمیں اطلاع کریں. جو لکھتا ہے، جس نے کتاب لکھی ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ اگر اس کتاب میں کوئی کمی پائیں تو ہمیں اطلاع کریں، ہم اس کو سدھاریں گے. یہ ہر کتاب کا رول ہوتا ہے، یہ ہر کتاب کے آگے لکھنا پڑتا ہے. لیکن قربان جاؤ دوستو، قربان جاؤ مسلمانوں، تمہارے پاس وہ قرآن ہے جب وہ شروع ہوتا ہے تو کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے. ہمارے اندر ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صرف قرآن منہ زبانی یا زبانی یا دیکھ کر پڑھا لیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا.